ترکی کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد ٹاکس ناکام ہوئی تو پھر اسرائیل پر حملہ ناگزیر ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم نیتن یاہو بھی یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ختم ہو سکتا ہے۔ نصرت صاحب، تو اس پہ آپ کا ٹیک چاہیے۔ ترکی کیا ہے صورتحال کیوں اتنی خطرناک ترکی کے صدر صاحب نے ہرگز ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ہر طرف خبریں چلی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ بھیا یہ ترکی کی وزارت اطلاعات سے باقاعدہ جاری شدہ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ مور ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یوں کر کے تو ان کا جو ایوان صدر ہے اس کا ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشن اس کی طرف سے یہ جاری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس اور سوشل میڈیا اس میں صدر رجب طیب اردوان سے یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ ترکی نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کہا کہ یہ جو بیان سراسر غلط ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ترکی کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں کود پڑے، جبکہ ہم اس جنگ کا فی الفور خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک اگر فرض کریں کہ ہماری کوششوں اور جو انسانی بنیادوں پر ہم نے سٹانس لیا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں، فی الحال ہم صبر و تحمل سے اپنا یہی رویہ برقرار رکھیں۔ یہ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ اوکے فائن، یہ کلیئر ہو گیا۔ آپ دوسری بات جانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے۔ ایک بات صرف اور کہہ لے رہے ہیں تو جو بڑی ہم پاکستانیوں کے لیے سبق کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا سیاسی مخالف ہے اس وقت وہ جیل میں ہے، امام گلیو، ٹھیک ہے، جو ترکی کا جو استنبول کا میئر بھی رہا ہے۔ وہ ان کے خلاف صدارت کا الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا، صدارتی الیکشن کے قریب ان کو گرفتار کر کے وہ جیل میں ہے اس وقت، اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور اسے بہت بدترین حالات میں رکھا گیا۔ اس شخص نے جیل سے بیان دیا ہے کہ اسرائیل تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے ملک کے بارے میں بھائی تباہی بکو، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اردوان دور حاضر کا ہٹلر ہے۔ یہ نیتن یاہو نے بیان دیا تھا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ ترکی کس منہ سے ہم پہ بات کر رہا ہے، یہ کس طرح یہ حماس اور غزہ کا اور ایران کا چیمپئن بنتا ہے، یہ خود جو ہے یہ نصر صاحب یہ اردوان نے کہا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ نیتن یاہو ہٹلر ہے؟ یہ اردوان نے کہا تھا، نیتن یاہو نے پہلے کہا تھا۔ اچھا، پہلے انہوں نے کہا تھا، پھر ان کے جواب اردو پہ حملہ کرتا، ٹھیک، اس کے جواب میں پھر اردوان نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے پہلے کہا، اس نے کہا کہ یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو خود کردوں کے ساتھ مجھے جو کرتے ہیں۔ پلیز آپ سے کوسچن ایک پوچھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کوئی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھی مذاکرات کسی طرف چلنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، تو اسرائیل کی طرف سے ایسا سٹیٹمنٹ آتا ہے جیسے اب انہوں نے کہا کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، تو وہ سارے سبوتاژ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کو کیسے یو ایس روک سکے گا؟ ارے بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو اسرائیل کو واقعی وہ سپائل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جائے گا۔ جی، آج جیسے مثال کے طور پر کسی غالباً بحرین پہ کوئی ایک میزائل پھینکا گیا، اب وہ ایران کی زمین سے نہیں گیا ہے، وہ عراق سے گیا ہے۔ اب عراق میں کسی گروہ کے پاس تھا، اب ہمیں کیا پتا وہ خود اسرائیل کے ایجنٹ ہوں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ جب تک 21 اپریل کی جنگ بندی برقرار ہے، اسرائیل جرأت نہیں کرے گا کہ وہ خود اس کی وائلیشن کرے۔